اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے۔ ربطی اسمی یہ ہے کہ فیا مالک کل شیء وکونہ تحت القلم حتی الحاق للہ ذی المعارج، اے ہر چیز کا بادشاہ اور مالک جس کے قبضے قدرت میں قلم ہے، یہاں تک کہ حاقہ یعنی قیامت بھی اللہ رب العزت کے حکم سے آئے گی۔ یہ ہے ربطی اسمی۔ ربطی معنوی یہ ہے کہ ماقبل صورت میں ترغیب الی الانفاق کا ذکر ہوا، اب اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام پر خرچ کرو کیونکہ برکت دہندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یا ماقبل آیت نمبر 6 میں فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شدید شدات، تو اب یہاں پر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت ملائک کا قول ذکر کرتے ہیں۔ یا ماقبل فرمایا لا تعتذروا اليوم، تو اب یہاں پر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جہنمی کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ سورت کا دعویٰ رد ہے شرک فی البرکات پر اور رد ہے شرک اصغر پر 11 دلائل کے ساتھ۔ یہ سے لے کر 6 صورتوں تک ایک مضمون ذکر ہے کہ برکت دہندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات برکت دینے والا نہیں ہے۔ تبارک الذی، برکت والے وہ ذات، بیدی الملک جس کے قبضے میں الملک و سلطنت ہے ہر چیز کا، وہ علی کل شیء قدیر، اور یہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، 2 دلائل ہو گئے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالے تم کو کہ کون ہے تم میں سے سب سے بہتر عمل کرنے والا۔ اللہ زبردست بخشنے والا۔ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق 7 سماوات، جس نے پیدا کیا 7 آسمانوں کو، طباقا تہبتیں، ما تری فی خلق الرحمن، نہیں دیکھو گے آپ مہربان ذات کے پیدائش میں من تفاوت، کوئی شگاف، من تفاوت، کوئی فرق، کوئی تفاوت۔ فرجع البصر، آپ پیر دے اپنے آنکھ کو، اپنے نظر کو، هل تری من فطور، آیا آپ دیکھتے ہو کوئی شگاف۔ ثم ارجع البصر، پھر آپ لٹا دے اپنے نظر کو کرتین، بار بار، ینقلب الیک البصر، آخر کار واپس لوٹے گی آپ کی طرف آپ کی نظر، خاسئا تکا ہوا، خاسئا عاجز ہو کر، وہ حسیر، حال یہ کہ یہ نظر تکی ہوئی ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، 5ویں دلیل عقلی خاص، تحقیق ہم نے مزین کی آسمانی دنیا کو بمصابیح، چراغوں کے ساتھ، وجعلنا، ہم نے بنا ان ستاروں کو، رجوما للشیاطین، شیاطین کے مارنے کا ذریعہ، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہم نے تیار کر رکھے ان کے لیے عذاب السعیر، جلتی ہوئی آگ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، جلتی ہوئی آگ کا عذاب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، عذاب جہنم، جہنم کی عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت برا ہے لوٹنے کا جگہ۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب ڈالے جائیں گے یہ لوگ اس جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا، سنیں گے اس جہنم کے لیے شہیقاً سخت آواز، وَهِيَ تَفُورُ، حال یہ کہ یہ جوش مارتا ہوگا، تَكَادُ تَمَيَّزُ، قریب ہے کہ پٹ جائے یہ جہنم، من الغیظ، غصہ کی وجہ سے، کلما القی فیہا فوج، جب بھی ڈالے جائیں گے اس جہنم میں کوئی جماعت، سالہم خزنتہا، سوال کریں گے ان سے اس جہنم کے پیرادار، آئے نہیں آئے تھے تمہارے پاس ڈرانے والے؟ کہیں گے وہ بلا کیوں نہیں تحقیق آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے، بس ہم نے جھٹلا دیا، ہم نے کہا نہیں اتارا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بھی، نہیں ہو تم مگر واضح گمراہی میں۔ وقالوا لو كنا نسمع، کہیں گے یہ لوگ کاش کہ ہم سن لیتے، او نعقل، یا سمجھ لیتے، ما كنا فی اصحاب السعیر، نہ ہوتے ہم جہنمیوں میں سے۔ پس یہ لوگ اقرار کریں گے اپنے گناہوں پر، پس ہلاکت ہے جہنمیوں کے لیے۔ یقیناً وہ لوگ جو ڈرتے اپنے رب سے بندے کے، ان کے لیے بخشش ہے، اجر ہے بہت بڑی۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اونچی آواز سے تمہارا، یعنی وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ،
چپ کر تمہاری بات کرنا، وَأَوِجْهَرُوا بِهِ یا ظاہراً تمہاری بات کرنا، یہ امر بمعنی خبر کے ہے، یعنی چھپاؤ اپنی بات کو یا ظاہر کرو، یقین اللہ جاننے والے سینوں کے رازوں کو، الا خبردار، یعلم جانتے اللہ من ان مخلوق کو جو اللہ نے پیدا فرمایا، وہو اللطیف الخبیر، وہی اللہ باریک بین ہے، خبردار ہے، والذی اللہ وہ ذات ہے جعل لکم الارض جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولا تابع، فامشوا فی مناکبہا تم چلتے ہو اس کے اطراف میں، وکلوا کھاؤ من رزق اس کے رزق میں سے، وإلیہ النشور اسی اللہ کے طرف لوٹنا ہے، اامنتم تخفیف دنیاوی، اامنتم آئے تم امن میں ہو گئے، من فی السماء اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ای یخسف بکم الارض یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنسا دے زمین میں، فاذا ہی تمور بس اچانک یہ زمین جوش مارنے والا ہوگا، آمنتم من فی السماء آئے تم امن میں ہو گئے، ای یرسل اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے یہ کہ برسا دے تم پر پتھروں کو، فستعلمون کیف نذیر ان قریب تم جان لوگے، کیف نذیر کس طرح ڈرانا، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ نَمُونَ تَخْوِيفُ النَّبِيِّ تحقیق جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، بس کس طرح تھا میرا عذاب، اولم یروا آئی لوگ نہیں دیکھتے ہیں، الی الطیر پرندوں کی طرف، فوقم اپنے اوپر صافات جو صفیں باندھی ہوئی ہے، وَيَقْبِضْنَ جو اپنے پروں کو بند کرتی ہے، یا صافات جو اپنے پروں کو کھولتی ہے، جو اپنے پروں کو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے، ما یمسکون الا الرحمات نہیں روکے اس کو فضا کے اندر مگر مہربان ذات نے، انہ بکل شیء بصیر یقیناً شان یہ ہے وہی اللہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، امن ھذا الذی کون ہے، الذی وہ شخص، وہ جند لکم یہ بدل ہے الذی سے جو تمہارے لیے لشکر ہو اور تمہاری مدد کرے، من دون الرحمن رحمان کے علاوہ، ان الکافرون الا فی غرور حماقت مجرمین نہیں ہے کافر لوگ مگر دھوکے میں ہے، امن ھذا الذی یرزقکم من امسک رزقہ، امن ھذا الذی کون ہے وہ ذات جو تمہیں رزق دے گا، ان امسک رزقہ اگر اللہ اپنے رزق کو روک لے، بل لجوا فی عتو بلکہ یہ لوگ داخل ہوتے ہیں سرکشی میں، ونفور نفرت میں، افمن یمشی وہ شخص جو چلتے مکبا اندھا منہ، علی وجہ اپنے چہرے پر، اہدی زیادہ ہدایت پر ہے، امن یا وہ شخص جو چلتے سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یہ عقلی دلیل ہے نمبر 9، والذی اللہ وہ ذات انشاکم جس نے تم کو پیدا کیا، وجعل لکم السمع تمہارا فائدے کے لیے پیدا کیا، السمع کان کو، والابصار آنکھیں، والابصار دل کو، قلیلا ما تشکرون بہت کم تم نصیحت بہت کم لوگ ہیں تم میں سے شکر ادا کرنے والے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر هو الذی اللہ وہ ذات ہے، ذراکم جس نے پھیلایا تم کو، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اسی اللہ کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، ویقولون یہ لوگ کہتے ہیں متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ قیامت کا، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر انما العلم عند اللہ یقیناً قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وانما انا نذیر مبین یقیناً میں ڈرانے والا واضح، فلما رأوا جب یہ لوگ دیکھیں گے اس قیامت کو، زلفۃ قریب، سیئت وجوہ الذین بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، وقیل کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تدعون یہ وہ عذاب ہے جن کو تم مانگا کرتے تھے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ارائیتم مجھے بتلاؤ، ان اہلکنی اللہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، ومن معی جو میرے ساتھ ہے، تو لا فائدۃ لکم فی اہلاکنا ہماری ہلاکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور رحمن یا اللہ مجھ پر رحم کرے، فمن یجیر الکافرین کون بچے گا کافروں کو من عذاب علیم عذاب دردناک سے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر هو الرحمن وہی مہربان ذات بچائے گا جس پر ہم ایمان لا چکے ہیں، وعلیہ توکلنا اسی اللہ پر ہم نے اعتماد کیا ہے، فستعلمون ان قریب تم جان لوگے، من ہوا اس بندے کو جو واضح گمراہی میں ہے، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ارائیتم مجھے بتلاؤ ان اصبح ماؤکم اگر ہو جائے تمہارے پانی، غورا نیچے کے نیچے، فمن یاتکم کون ہے کہ جو لے کر آئے تمہارے پاس، بماء معین جاری چشمہ کوئی بھی نہیں ہے،
صرف لانے والا اللہ ہے، برکت دینے والا اللہ ہے۔ اس پر 11 دلائل اللہ رب العزت نے ذکر کیے کہ برکت دہندہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔